اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ آج سویم کا بھی حوالہ ہے، تو جن کے ایصال ثواب کے لیے خاص طور پر یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے سویم کے عنوان سے، ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اور ان کی اگر کچھ کوتاہیاں ہوں تو ان کی مغفرت فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سورہ روم کی 14ویں آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت کا دن آئے گا، وہ لمحہ قیامت، یومئذ یتفرقون، اس دن لوگ گروہ در گروہ الگ الگ ہو جائیں گے، ان کو ڈسٹنگوش کیا جائے گا، ان کو الگ الگ کیٹیگرائز کیا جائے گا۔ یہاں پر براڈ دو کیٹیگریز ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ براڈ کیٹیگریز؟ مثال کے طور پر اگر آپ سورہ واقعہ کے اندر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو 3 گروہوں کا ذکر مل جائے گا، کنتم ازواجا ثلاثہ، تو اس کے اندر جو پہلی 2 کیٹیگریز ہیں سابقون اور دائیں ہاتھ والے، وہ دونوں ملا کر اس ایک کیٹیگری کے اندر ضم ہو جاتے ہیں۔ اچھے اور برے کہہ دیجئے، اور پھر اچھوں کے اندر بہترین کو الگ کر دیجئے اور جو بہتر ہیں ان کو الگ بیان کریں، تو یہ 3 کیٹیگریز وہاں پر ہیں۔ یہاں پر براڈ 2 کیٹیگریز ہیں کہ ایک اچھوں کی کیٹیگری، ایک بروں کی کیٹیگری، مگر جو اچھے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ یہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا۔ اس پر کل ہماری کافی بات ہو چکی۔ ایمان کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، علم اور ایمان ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ علم بنیاد بنتا ہے ایمان کی، مشاہدے کا کوئی انکار نہیں کرتا، جب تک انسان کی سینسز انٹیکٹ ہیں تب تک سفید رنگ سب کو سفید نظر آئے گا، کالا رنگ سب کو کالا نظر آئے گا، لیکن جب وہ ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے کیا غیب کی طرف کوئی ونڈو اوپن ہوتی ہے یا نہیں؟ یا تو وہ کہہ دے کہ جو ہے یہی میری آبزرویشنل رینج کے اندر معاملات ہیں، اور بس یہاں سے شروع ہوتا ہے ایتھیزم، کہ جس کے ساتھ خدا کا انکار ہو جاتا ہے، غیب کا انکار۔ ایک دوسرا شخص جو کہتا ہے مجھے نہیں پتا، یہ ہے ایگنوسٹک یا لا ادریت جس کو کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یہ پھر بھی ٹارگٹ مارکٹ ہے اسلام کی نظر میں۔ جو ایتھیزم ہے اس میں تو بالکل ایبسولوٹلی انکار کر دیا، الحاد، اس میں انکار ہے۔ پھر دوسری طرف آتے ہیں، تیسری طرف وہ افراد آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی منوا لو، غیب کے نام پر ہم سے کچھ بھی منوا لو۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ خداؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، یا خدا کی طرف نسبت دے کر نچلے مرحلے میں کسی جھوٹے نبی کو نبی مان لینا، کسی فالس امام کو امام مان لینا، یا کسی بھی وہم اور توہم کے اندر انوالو ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر لینا۔
یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ سپرسٹیشن سے تعبیر کریں گے، اس کو آپ وہم سے تعبیر کریں گے، کہ جہاں پر ایک چیز انسان کی فطرت میں تھی، مس گائیڈڈ تھا، اس کی وجہ سے اس نے اس کا انکار نہیں کیا، مگر اس کی اپلیکیشن کے اندر اس نے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ تو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ جب اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس لا الہ کے ذریعے سے صرف بتوں کا انکار نہیں ہے، وہ تو آف کورس ہے، مگر بت بھی اور سپرسٹیشن کی جو بڑی ایک چھتری ہے اس کے نیچے موجود ایک اس کا مصداق ہے، ورنہ جتنا سپرسٹیشن، جتنا ایلوژن ہے، وہ سب کا سب اسی کے اندر فال کرتا ہے۔ آمنو و عملوا الصالحات، لا الہ الا اللہ، پھر اس ایک کو مان کے سب کو مانو کہ جس کو وہ منوانا چاہتا ہے، یہ ایمانیات کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر عمل بھی وہ جو عمل صالح ہو، ایسا عمل کہ جو صلاحیت رکھے کہ پروردگار عالم اسے قبول کرے، پھر اس کے اندر جو کمی ہے وہ خدا اپنے فضل سے پوری کرے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو یہ وہ افراد ہوں گے جو باغات کے اندر خوش خوش ہوں گے، ڈیلائٹڈ، یحبرون، خوش ہونا، مسکرانا، جوائفل ہونا، ڈیلائٹڈ ہونا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ بھی غور کیجئے گا، میں نے پچھلے سال بھی شاید اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا، ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا، ان دو کے درمیان فرق ہے۔ خود حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے کسی مقام پر، اس جگہ تو نہیں لیکن کسی مقام پر، اس فرق کو بڑا ایلوکوینٹلی ہائی لائٹ کیا تھا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر میں فرق ہے۔ کافر کا دائرہ وسیع ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کا کافر شامل ہو جاتا ہے۔ این ممکن ہے کہ بائی برتھ ایک بچہ وہ کافر گھرانے میں پیدا ہوا، وہ کافر ہے، لیکن وہ الَّذِينَ كَفَرُوا نہیں ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انکار تو کر رہا ہے، مگر یہ انکار کیوں کر رہا ہے؟ بائی ڈیفالٹ وہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا ایک انفلوئنس کے اندر ہے اور وہ کفر کر رہا ہے۔ یہ شخص کافر ہے، یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد بھی ممکن ہے ایک عرصے تک کافر کا مصداق بنا رہے، مگر یہ الَّذِينَ كَفَرُوا نہیں ہے۔ اب اگر آپ غور کریں کہ جو الَّذِينَ كَفَرُوا کی تعبیر ہے وہ قرآن نے کہاں استعمال کی؟ ان الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اس کو ایک آپشن کے طور پر قبول کیا، نوئنگلی انہوں نے اس کفر کو آپٹ کیا، یہ وہ افراد ہیں کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذروا، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، دے آر دا لاسٹ کیسز، اس لیے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے کفر کو ایک آپشن کے طور پر قبول۔ فرعون کا جو کیس ہے، نمرود کا جو کیس ہے، یعنی اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے کفر جہودی۔ جہد عربی کے اندر یہ جد و جہد والا جہد نہیں ہے، ایک تو جد و جہد والا جہد ہے، اس کے اندر جو جہد ہے اس میں جہد مسلسل جس سے نکلا ہے، وہ کوشش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور جہد ہے جو نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیم پھر حلوے والی ہے اور پھر دال، اس سے نکلا ہے جہود۔ جہود کا مطلب ہوتا ہے انکار، تو کفر کا تو ویسے ہی مطلب ہوتا ہے انکار، لیکن کفر جہودی کا ایک کمپاؤنڈ مطلب نکلتا ہے جانتے بوجھتے انکار کرنا، یہ ہے الَّذِينَ كَفَرُوا کا مصداق، نوئنگلی، جانتے بوجھتے وہ انکار کر رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو ابھی غور کر رہا ہے، نہ یہ قطعاً الَّذِينَ كَفَرُوا کا مصداق نہیں ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اسلام کی ٹارگٹ مارکٹ ہیں، یہ تو وہ افراد ہیں کہ جن کو ایڈریس کیا جائے گا، ورنہ آپ غور کیجئے ہر طرح کا کافر اگر ایسا ہی ہے کہ برابر ہے آپ اس کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، تو پھر تو کسی کافر کے اوپر ورکنگ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، پھر تو کسی کافر کے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ نہ، ایسا نہیں، بہت سے کافر ہیں کہ جو کافر ہونے کے باوجود اس اسٹیج پر نہیں ہیں کہ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جانتے بوجھتے انہوں نے کفر کو ایک آپشن کے طور پر اختیار کیا ہے۔ سو اٹ ول بی ریئلی انفیئر کہ ہر ایک کو لاسٹ کیس ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ بہت سے افراد ہیں کہ جن کے اوپر محنت کی جائے، سمجھایا جائے، بتا دیا جائے، ممکن ہے کہ وہ کنورٹ ہو جائیں، ورنہ اگر آپ غور کریں تو جناب حر کیوں کنورٹ ہو گئے، یا اسی طریقے سے دوسرے کتنی مثالیں ہیں، وہ کیوں کنورٹ ہو گئے؟ اسی لیے کنورٹ ہو گئے کہ اندر ایک چنگاری موجود تھی کہ اس چنگاری کو پھر شعلہ فروزاں بنانا یہ مبلغ کا کام ہے، زبردستی نہیں، زبردستی تو رسول بھی نہیں کرے گا۔ اگر زبردستی کرنا ممکن ہوتا اور اگر اس کا پروویژن ہوتا تو پھر ابو لہب کافر نہ مرتا، پھر ابو جہل کافر نہ بنتا، پھر عمر سعد اس کو اس انداز سے اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا، پھر شمر کو کافر نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا زبردستی نہیں، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پیغام صاف صاف پہنچا دے،
وہ صاف صاف پیغام پہنچانا، کنونس کرنا، اس کے سامنے کیس کو رکھنا، اس کو غور و فکر کے لیے، یہ سارا جاب ہے نبی کا، رسول کا، امام کا، مبلغ کا، پریچر کا، عالم کا، ذاکر کا، واعظ کا، یہ اس کا جاب ہے. بٹ ناٹ بیونڈ دیٹ، یہ اس سے آگے کی اس کی ذمہ داری نہیں. پھر اس کے بعد زمین میں پانی جذب ہو جائے اور زمین میں صلاحیت ہو تو غلہ اگتا ہوا نظر آئے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کیا، اس کو بھی جھٹلا دیا. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا. آف کورس ان کو لایا جائے گا تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مگر پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ کان سے پکڑ کر ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا. کل اس پر بھی ہماری بات ہو چکی کہ ان کے اعمال کا کوئی ذکر ہی نہیں، ان کے اعمال کا خدا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ سنس مومن نہیں ہے، بلیور نہیں ہے، تو پھر اس کے اعمال کوالیفائی نہیں کرتے کہ ان کو اسیس کیا جائے کہ اس کی کوالٹی کیا تھی. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، یہ 18ویں آیت ہے، اس میں پروردگار عالم ایک حکم دیتا ہے اس انداز سے کہ جیسے یہ ہو رہا ہے. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے زبان حال سے، بے شک سورج ہے، چاند ہے، ستارے، یہ سب کے سب، زمین، مٹی، ذرہ ذرہ، ریت، ہر ایک پروردگار عالم کی تسبیح کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی حمد بیان کر رہے ہیں. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس بات کو انسان ریئلائز کر کے خود بھی ان کا ہم نوا بن جائے. یعنی وہ جو کر رہے ہیں فورسفلی، یہ انسان اپنے اختیار سے اس تسبیح میں، اس حمد میں ان کا ہم نوا بن جائے، وہ بھی اسی انداز سے پروردگار عالم کی تسبیح اور حمد بیان کرے. یہ تسبیح اور حمد دو ایسے عنوانات ہیں کہ جن میں سے ایک خدا سے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو برطرف کرنے کا نام ہے. تسبیح اسی کو کہتے ہیں. سبحان، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ بے عیب ہے. تسبیح کرو یعنی اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کرو. ایک ہم عمومی طور پر کہتے ہیں کہ تسبیح کرو، تو اس کے اندر سبحان اللہ بھی شامل ہوتا ہے، الحمدللہ بھی شامل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی شامل ہوتا ہے، اللہ اکبر بھی شامل ہوتا ہے. ہم ملا کر کہتے ہیں تسبیحات اربعہ، 4 تسبیحات. مگر اس میں اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں، بطور مجموعی آپ کہہ لیں ہر طرح کے ذکر خدا کو تسبیح، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس میں ایک لفظ سبحان ہے جو تسبیح کو بیان کرتا ہے. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ تسبیح. ایک ہے جو حمد پروردگار کو بیان کرتا ہے، اور وہ ہے والحمدللہ، الحمدللہ. سبحان اللہ یعنی خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ایز اے رزلٹ نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی اچھی صفات ہیں سب خدا کی ہیں، اور جتنی بری صفات ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی خدا کے اندر نہیں پائی جاتی. اب اس کے بعد جو براڈ 2 کیٹیگریز ہم لوگ پڑھتے ہیں دینیات کی کتابوں کے اندر، جو بچپن کے اندر ہمیں رٹوایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت بچہ کہاں اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے کمپریہنڈ کر پائے. اس وقت تو بظاہر وہ اس کو میمورائز ہی کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ یہ بڑی دقیق بحث ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. صفات یعنی ایٹریبیوٹس، ثبوتیہ یعنی جو ثابت ہیں، یعنی وہ ایٹریبیوٹس جو خدا میں ثابت ہیں. صفات سلبیہ، سلب کرنا یعنی لے لینا. لے لینے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر تھے کہ جس کو لیا جا رہا ہے؟ نہیں، یعنی اس کا انکار کرنا کہ خدا کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی. صفات سلبیہ. یہ سبحان اللہ جب کہا جاتا ہے تو وہ ساری صفات سلبیہ اس ایک سبحان اللہ کے انڈر میں فال کرتی. اور جب صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے تو ساری صفات ثبوتیہ اس ایک الحمدللہ کے اندر فال کرتی. اس کے آپ کمبینیشن کو دیکھنا چاہیں تو جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، دعائے جوشن کبیر، ماسٹر پیس، آنیسٹلی اسپیکنگ ماسٹر پیس. 1000 خدا کے اوصاف مختلف انداز سے، یہ خدا میں ہے، یہ خدا میں نہیں، یہ خدا میں ہے، یہ خدا میں ہے مگر اس طرح سے نہیں. کمال ہے، واقعاً کمال. دعائے جوشن کبیر، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں خاص طور پر نوجوان دوستوں سے کہ کبھی ہو سکے تو اس کے ترجمے پہ غور کریں. آپ ایک الگ وادی کے اندر چلے جائیں گے. یو ول ریئلی انجوائے. یعنی کم سے کم ایسا ہے کہ مثال کے طور پر جو اس کے 10 ہے نا،
اتنے سارے ہیں، ان میں سے 10 کم سے کم 10 کا ترجمہ ضرور پڑھیں. 19 میں 10 کو پڑھ لیں، 21 میں 10 کو پڑھ لیں، 23 میں 10 کو پڑھ لیں. تو ایز اے رزلٹ 30 اراؤنڈ آپ کے پاس ترجمے کے ذریعے سے کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کہا کیا. اور پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. سبحانکا، تو بے عیب ہے. یہ وہی سبحان اللہ سبحانکا، یعنی اب ہم خطاب کی منزل پر آ گئے. یعنی ایز سچ کہ جیسے ارلیئر وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ سم بڈی، ناؤ وی آر ایڈریسنگ سم ون. پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب اس سے بات کر رہے ہیں. یعنی یہ خود اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرح سے ایک انسان گویا معرفت کے لیولز ہیں کہ جن کو وہ طے کر رہا ہے. یعنی اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی یہ انداز نظر آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کے بارے میں بات کریں. تعریفیں اس کے لیے، وہ عالمین کا پالنے والا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک. اتنا بولنے کے بعد گویا ایک انسان بے تکلف ہوا، خدا سے قریب ہوا، اور اب تک جس کے بارے میں بات کر رہا تھا اب اس کو اس نے مخاطب کرنا شروع کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس کے بارے میں بات کر رہا تھا اب میں اس سے بات کر رہا ہوں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ دکھا دے پھر اس پر ثابت قدم رکھ. ان کا راستہ انعمت علیہم. یہاں تک توحید تھی، اور جیسے ہی آپ صراط الذین انعمت علیہم پر آئے، نبوت امامت سب آ گئی. آپ نوٹ کیجئے گا، ایک سورہ فاتحہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس سے بات کر رہے ہیں، اب ان کے بارے میں اس سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ، تعریف ہے اس کے لیے، عالمین کا پالنے والا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم. مالک یوم الدین، وہ قیامت. تجھ سے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر ثابت قدم رکھ. ان کا راستہ، ان کا راستہ، یہ وہ ہیں کہ جو تیری طرف سے ہیں، انعمت علیہم. ان کا راستہ ہے یہ راہ ولایت، یہ راہ نبوت، یہ راہ امامت. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولایت بھی ہے، براءت بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. آپ غور کریں ایک سورہ فاتحہ کے اندر کتنا کمپریہنسو میسج ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہر نماز کے اندر پڑھوایا جا رہا ہے. یہ پڑھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ بیسک پوسٹولیٹس نہ تمہارے ذہن سے کبھی محو ہونے پائیں، نہ تمہارے دل سے کبھی دور ہونے پائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو سبحان اللہ، یہاں پر پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا ہے، اپنی بے عیبی کو. مگر ساتھ ساتھ بعض علماء نے کہا کہ یہ مصدر ہے امر کے معنی میں، یعنی امپیریٹو کے معنی میں، کہ سبحان بمانے سبح، سبحو، پروردگار عالم کی تسبیح کرو. یہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اگر آپ دیکھیں گے، جیسے سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرتے رہیں گے اللہ کی. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب وہ خدا ہے جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. یہ ہو گیا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوی، وہ کہ جس نے پیدا کیا اور جس نے تسویہ کیا، ایک مینٹین کیا، ایک بیلنس کیا تمہارے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انداز، یہ انداز، یہ انداز. تو یہاں سبحان کہہ کر کہ ایک تو واقعیت کا اعلان ہے کہ خدا کی بے عیبی کو، خدا کی حمد کو بیان کر رہے ہیں. آسمان و زمین کے اندر صبح شام خدا کی بے عیبی اور حمد بیان ہو رہی. اور ایک یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہم کو حکم دیا، سمجھایا کہ تم بھی یہ کام کرو. دوسرے جو مجبور ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، لہلہاتا ہوا سبزہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، اسے تو تسبیح کرنی ہی ہے. زمین سے اگنے والی فصلیں خدا کی تسبیح کر رہی ہیں، چلتی ہوئی ہوائیں خدا کی تسبیح کر رہی ہیں، پرندوں کا چہچہانا یہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. تم جتنی آوازیں سنتے ہو یہ سب رعد و برق یہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں.
مگر ان کی تسبیح اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، مجبور ہیں تو تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ تسبیح کو انجوائے ضرور کرتے ہیں مگر تسبیح نہ کرنے پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرشتے سمجھتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں مگر ان کے پاس بھی ایک ہی جنبہ، ایک ہی جہت ہے، وہ تسبیح نہ کریں تو کیا کریں؟ کریں گے تسبیح، مگر بس وہ تسبیح میں مشغول ہیں۔ ایک تم ہو کہ جس کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے، سوچو، سمجھو، قلب میں جھانک کر دیکھو، فطرت کی تہوں میں اتر کر دیکھو، اور پھر پروردگار عالم کو جب پالو تو بے اختیار کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم سے اگر ایک انسان اپنے آپ کو کنیکٹ کرے، ورنہ تو لقلقۂ زمانی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بچوں کو ابتدا میں ہم سکھاتے ہیں تو بے شک وہ سکھانا اپنی جگہ حق ہے، لیکن یہ ہے کہ ابتدا میں آپ اور میں توقع نہیں کر سکتے کہ مثلا بچہ اس لطف کو محسوس کرے گا۔ اس کے اندر لاشعوری طور پر کہیں نہ کہیں اس کے اثرات تو آئیں گے، بے شک اس کی تربیت ہو جائے گی، مگر سیدھی سی بات ہے، وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ گریٹسٹ ہائٹ آف ذکر پروردگار وہ اس کو حاصل کر پائے گا، نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے کرے۔ مگر اب جو اگلا مرحلہ ہے نا، یہ ذکر کی جو لذت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں واقعاً افسوس کروں گا اگر میں اس کو اس مقام پر بیان نہ کر پاؤں، حالانکہ مجھے ایک معین منزل تک پہنچنا تھا آج، لیکن شاید نہ پہنچ پاؤں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چہل حدیث، اس کا ذکر میں نے پہلے بھی بعض اوقات کیا ہے، بلکہ کئی مرتبہ مجلسوں کے اندر بھی کیا۔ یہ کتاب ماسٹر پیس ہے، واقعاً ماسٹر پیس ہے، چہل حدیث، جس کے اندر 40 حدیثوں کی انہوں نے شرح کی۔ اس میں ایک مقام ہے جہاں پر انہوں نے ذکر کو ڈسکس کیا ہے۔ چہل حدیث کتابیں علماء نے بہت لکھی ہیں، 40 حدیثیں اور پھر اس کی تشریح۔ تو یہ کتاب، چونکہ یہ کتاب وہ ہے ون آف دا بکس کے جنہوں نے مجھے اپنے ٹین ایج کے اندر بہت متاثر کیا۔ میں بعض اوقات اس طرح سے ذکر کرتا رہا ہوں کہ کن کتابوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ علامہ سید علی نقوی صاحب کا ذکر آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، شہید مطہری کی بعض کتابوں کا تذکرہ آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، انہی میں ایک کتاب یہ امام خمینی کی چہل حدیث۔ اس کتاب خوش قسمتی سے اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، al-islam.org کے اوپر آپ کو انگلش ٹرانسلیشن مل جائے گا۔ کوالٹی آئی کانٹ کامنٹ، لیکن یہ کہ بہرحال موجود ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے اس وجہ سے کامنٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اردو ترجمہ تو بہت اعلیٰ ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس کتاب کے اندر ذکر کو ڈسکس کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے ایک تمرین بیان کی۔ یہ ماہ رمضان کے اندر اگر ہم کر پائیں تو واقعاً بہت اچھا ہے، اور وہ کیا ہے سنیے۔ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، آیت تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو سمجھاتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پریکٹیکل بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہے قرآن کی آیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو دل کو اطمینان ملتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، ذکر خدا ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے، الفاظ میرے مطلب ان کا۔ وہ کہتے تھے کہ استاد یہ کہا کرتے تھے، اور غالباً وہ اپنے دادا استاد کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی استاد کے بھی استاد کا، وہ یہ کہا کرتے تھے اپنے دل کی زبان کو اس طرح کھلواؤ جس طرح بچوں کی زبان کھلواتے ہو۔ اس جملے پر میں آپ کی واقعاً توجہ چاہتا ہوں۔ اپنے دل کی زبان اس طرح سے کھلواؤ کہ جس طرح سے تم اپنے بچوں کی زبان کھلواتے ہو۔ کیا کہا اس کے اندر؟ آپ کا بچہ ہے، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں آتے ہی، پیدا ہوتے ہی بولنا شروع تو نہیں کر دے گا۔ وہ تو علی کا حصہ تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ وہ تو مولا کا حصہ ہے کہ آغوش پیغمبر میں آئے اور سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ اس پہ بھی ضمناً ایک جملہ عرض کر دوں کہ بعض افراد اس پر بھی معترض ہوتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی علی کی فضیلت ہضم تو نہیں ہوتی نا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بعض علماء نے بہت پیارا تبصرہ کیا، وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ بعض اوقات میں اس کو سوچ کر بھی انجوائے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی چھوڑیے علی کی فضیلت نہ صحیح، پیغمبر کا معجزہ مانیے۔ علی کی فضیلت نہ صحیح، پیغمبر کا معجزہ مانے۔ یہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر سنگریزے تسبیح پڑھتے ہیں، اگر علی قرآن پڑھ لے تو حیرت کی کیا بات ہے۔
اب وہ تو مولا کا خاصہ ہو گیا، مولا کا حصہ ہو گیا. تو اب آ جائیے ہم اپنی بات کریں. بھائی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ آج پیدا ہوا تو کل بولنا تو نہیں شروع کر دے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو لگے گا کہ ہاں اب اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ دل کی زبان ویسے کھلواؤ کہ جیسے تم بچے کی زبان کھلواتے ہو. پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں. بچہ پہلی دفعہ میں جواب نہیں دے گا. اگر آپ تھک گئے تو آپ سبمٹ کر دیں گے، سرنڈر کر دیں گے. کنسسٹینسی از ریکوائرڈ، نیسیسری ہے. پیشنس، میں انتظار کروں گا، یہ بولے گا. یہ یقین نہ ہو تو انتظار نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے گا، انتظار کی شرط ہے اعتبار. جب اعتبار ہوتا ہے تو انتظار ہوتا ہے. اگر اعتبار نہ ہو تو پھر انتظار بھی نہیں ہوتا. آپ غور کیجئے، بچے کے بولنے کا اعتبار ہو تو اس کی گویائی کا انتظار کیا جائے گا. امام کے آنے کا اعتبار ہوگا تو اس کے ظہور کا انتظار کیا جائے گا. تو اب اگر آپ توجہ کریں، پہلی چیز اعتبار، نہیں بولے گا، میرا بچہ ہے بولے گا. دوسرا، آپ کے بچے پر وہ محنت نہیں کر سکتا، یہ آپ کریں گے، وہ ماں کرے گی، وہ باپ کرے گا. یہ اعتبار جتنا اس کو ہے اور جتنی چاہ اس کی ہے کہ یہ بولے، میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں. تو پہلی چیز ہے وہ پیشن، وہ شوق، وہ تمنا اور وہ کنسسٹنسی. یہ بولے گا. اس کے ساتھ اب آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں. اتنے الفاظ، اتنی آوازیں تو وہ سن رہا ہے لاشعوری طور پر، لوگوں کو بولتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ انسپائر بھی ہو رہا ہے، بولنا چاہ بھی رہا ہے، مگر زبان کھلتی نہیں ہے. زبان کھلتی نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ باپ ماں ایک پلان بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں بار بار ایک لفظ اس کے سامنے اتنا بولا جائے کہ یہ لفظ یہ فوراً پک کر لے، یہ کیچ کر لے. اب مثال کے طور پر اس مثال کو دیتے ہوئے ہمیشہ مجھے گلاس یاد آتا کہ گلاس، اس گلاس کو آپ اس کے سامنے لے گئے، بچے کے سامنے، اب 2 سال کا 3 سال کا اتنا ہو چکا ہے کہ ہی شوڈ اسپیک، پوٹینشیل ہے. مگر بات وہی ہے کہ جس کو منطق کے اندر کہا جاتا ہے کہ بالقوہ جو صلاحیت موجود ہے اس کو بالفعل لے کر آیا جائے، پوٹینشیل کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے، وہ سامنے آئے صلاحیت. تو ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ پلان بنائیں. بار بار اس کے سامنے کہیں گے گلاس، دکھائیں گے یہ کیا ہے؟ گلاس. بیگم گلاس لے آؤ. ہاں میں گلاس لائی. گلاس میں پانی زیادہ ہے، اچھا میں گلاس میں پانی کم کر دیتی ہوں. گلاس میں پانی کم ہے، اچھا میں گلاس میں پانی زیادہ کر دیتی ہوں. بار بار گلاس 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 گلاس. اتنی دفعہ گلاس بولا کہ بچے نے گلاس کے لفظ کو تو سمجھ لیا. گلاس کو دیکھتا ہے، کنیکٹ بھی کرتا ہے کہ اس کو گلاس بول رہے ہیں، یہ بھی سمجھ رہا ہے. ایک دن بیٹا بولو گلاس، نہیں بولتا. تھکا نہیں، باپ سرنڈر نہیں کرتا، ماں سرنڈر نہیں کرتی. نہیں بولو بیٹا گلاس گلاس گلاس، او نہیں بولا جاتا، چھوڑ دیتا، کوئی بات نہیں. سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، فورتھ ڈے، سیکنڈ ویک. a time comes, maybe a little late, but a time comes کہ جب اس کے سامنے کا بیٹا گلاس، ابھی بھی اس نے گلاس نہیں کہا، سم واٹ سملر، کچھ ملتا جلتا کا، ڈلاس کر دیا، بلاس کر دیا، پلاس کر دیا، ہلاس کر دیا، کچھ ایسا کیا کہ لگا کہ ہاں کچھ کیچ کیا اس نے. اس نے تو ٹوٹا پھوٹا بولا تھا، آپ نے تو خوشی کے شادیانے بچانا شروع کر دی. بولا بولا بولا. سیکنڈ ٹائم پھر آپ نے کہا واپس بولنا، نہیں بول پا رہا. ایک دفعہ بولا، دوسری مرتبہ نہیں بول پایا. آپ اسے بول رہے ہیں کہ بیٹا بولو تو وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ تور کا جلوہ ہے، بار بار نہیں ہوتا، نہیں ہو رہا، نہیں بولا جا رہا، نہیں بولا جا رہا. آپ نے گلاس ابھی تو کہا تھا واپس بولو، نہیں بول رہا. سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم نہیں بولا. ایک دن کے بعد پھر واپس آپ نے کوشش کی اور اس نے کہا بلاس پلاس ٹلاس کچھ. آپ نے کہا ہاں ہاں واپس بولو. اب اس کے بعد اس نے واپس کہا، مگر وہی غلط سلط کچھ بولنا شروع کیا. 3-4 دن اور گزرے، یہ آپ کی پریکٹس اور ثمربار ہونا شروع ہوئی، فروٹ آپ کو ملنا شروع ہوا. آپ نے کہا گلاس، اس نے کہا گلاس. آپ اور خوش ہوئے، سیلیبریشن. پھر اسے کہا بولو گلاس، اس نے کہا گلاس. پھر آپ نے کہا بولو گلاس، اس نے کہا گلاس. آپ کو اپنی محنت کا ثمر ملنا شروع ہوا. آپ کہتے ہیں گلاس، وہ سامنے سے کہتا ہے گلاس.
ایک وقت آئے گا کہ جب اب آپ اس سے کہیں یا نہ کہیں، اس کے سامنے صرف اس کو لا کر رکھ دیا جائے، آپ کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. وہ خود کہتا ہے گلاس، وہ خود کہتا ہے گلاس، لیکن یہ سامنے آئے تب کہتا ہے گلاس، اس کے بغیر نہیں. پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ بھی سامنے موجود نہیں تھا، اس نے خود کہا گلاس گلاس. گلاس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کنیکٹ کر چکا ہے. وہ آپ کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود اس کی تلاش میں اس کے لبوں پر دل کی آواز گلاس گلاس گلاس. یہ پرماننٹ ہو چکا. اب اس کے ساتھ کنیکٹ کریں اس جملے کو، اپنے دل کی زبان کو ویسے کھلواؤ جیسے اپنے بچے کی زبان کھلواتے ہو. کا کیا مطلب؟ تم الگ ہو، تمہارا بچہ تمہارے سامنے ایک الگ آئیڈینٹی رکھتا ہے، اینٹیٹی رکھتا ہے. تم الگ ہو، وہ الگ ہے. تم اس سے کہلوانا چاہتے ہو، تھکتے نہیں ہو. خود کو اپنی جگہ پر رکھو اور اپنے دل کو ایک الگ اینٹیٹی سمجھو. اس سے مخاطب ہو جاؤ، اپنے نفس سے، اپنے دل سے. کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. جھانک کر سننے کی کوشش کرو. کوئی آواز آئی؟ نہیں آئی، کوئی بات نہیں. تھکے تھے وہاں پر؟ نہیں تھکے تھے، یہاں پر بھی مت تھکنا. آواز وہاں پر آئی تھی، یہاں پر بھی آئے گی، کچھ عرصے کے بعد آئے گی، آئے گی. ویٹ کرو. ایک تو یہ کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر صحیح ہے، ایک پریکٹس کے طور پر ہم پڑھ لیں. نہیں، رکو، اللہ اکبر، ویٹ. آواز آئی؟ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، ویٹ کرو. اللہ اکبر سیکنڈ ٹائم، آواز آئی؟ نہیں، کوئی بات نہیں. تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم، ففتھ ٹائم، 34 مرتبہ نہیں آئی آواز، کوئی بات نہیں. گھبرانا نہیں. جس طریقے سے اس بچے کے کیس میں نہیں گھبرائے تھے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی مت گھبرانا. تھوڑا سا آئسولیشن کے اندر مراقبہ کرنے کے لیے، جہاں پر لائٹ بھی تم کو ڈسٹرب کم کرے، ایک ڈم لائٹ ہو، مصلی پر بیٹھو، ہاتھ میں تسبیح رکھو اور کہو اللہ اکبر. ویٹ، ٹرائی ٹو لسن. کوئی آواز اندر سے آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو گھبرانا نہیں. ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سے گلاس کی جگہ اس نے بلاس پلاس کچھ کہا تھا نا، اسی طرح سے اللہ اکبر کی ہلکی سی موہوم صدا تمہارے دل سے بلند ہوگی. اس کو سننے کی کوشش کرو. اگر وہ صدا سنائی دینے لگے تو خدا کا شکر ادا کرو. جس طرح سے بچے نے رسپونڈ کیا تھا تو تم نے خوشی منائی تھی، اسی طریقے سے جب تمہارے دل سے وہ صدا تمہیں سنائی دے تو شکر کا سجدہ بجا لاؤ. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم کہو گے اللہ اکبر، اندر سے پھر آواز آئے گی اللہ اکبر. تم کہو گے الحمدللہ، اندر سے بھی آواز آئے گی الحمدللہ. تم کہو گے سبحان اللہ، اندر سے بھی آواز آئے گی سبحان اللہ. پھر ایک وقت آئے گا کہ اس پریکٹس کا نتیجہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا. تم کہو گے اللہ اکبر، انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جس طرح سے بچے کے سامنے تم نے اس کو دکھایا تھا، تم نے کہا گلاس، اس نے ساتھ ساتھ کہا ہاں ہاں گلاس گلاس گلاس، کیونکہ وہ ایک لائن پر آ چکا ہے، ایک ویو لینتھ پر آ چکا ہے، ایک پیج پر آ چکا ہے. اسی طریقے سے تمہاری زبان اور تمہارا دل ایک ویو لینتھ پر آ جائیں گے. یہاں سے تم اپنی زبان سے کہو گے اللہ اکبر، بلا فاصلہ تمہارا دل کہے گا اللہ اکبر. تمہاری زبان کہے گی الحمدللہ، تمہارا دل کہے گا الحمدللہ. تمہاری زبان کہے گی سبحان اللہ، تمہارا دل کہے گا سبحان اللہ. اور کیا ہوا تھا آخر میں؟ بچہ پرماننٹ ہو گیا تھا. بچہ پرماننٹ ہو گیا. تم نہیں بھی کہہ رہے تو وہ خود کہہ رہا ہے گلاس. تم نہیں کہہ رہے مگر وہ خود کہہ رہا ہے گلاس. بالکل اسی طریقے سے ایک وقت آتا ہے کہ جب تم زبان سے نہیں کہتے اللہ اکبر، تم زبان سے نہیں کہتے الحمدللہ، تم زبان سے نہیں کہتے سبحان اللہ، تم نہ بھی کہو تو تمہارا دل اندر ہی اندر تسبیح کرتا رہتا ہے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اینڈ دیٹ ول بی دا ٹائم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے. یہ بات کسی اور کو سمجھانا شاید مشکل ہو، مگر مولا کے ماننے والوں کو سمجھانا بہت آسان ہے. اس لیے کہ ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ زباں کے ساتھ دل بولا. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. کبھی آپ غور کیجئے گا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو جس چیز کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے نا، وہ صدا اندر گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی کورس کرنا پڑے.
اگر آپ کو کوئی نوحہ بہت اچھا لگتا ہے، کوئی نعت بہت اچھی لگتی ہے، کوئی آپ کو قصیدہ بہت اچھا لگتا ہے، حمد کوئی بہت اچھے، کوئی سورہ آپ پڑھتے ہیں لہن کے اندر اور وہ دل کو چھو جاتا ہے، تو آپ اپنے دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، مگر آپ کے دل کے اندر وہ یاد پوری طریقے سے بیدار رہتی، وہ قصیدہ، وہ نوحہ۔ کوئی اگر فرض کیجئے خدا نہ کرے مگر حرام گانوں کے لیے بہت زیادہ شوق رکھتا ہو، تو اس کا یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ کسی کو گالیوں کے اندر بہت مزہ آتا ہے تو وہ زبان سے نہ بھی دے رہا ہو تو اس کا دل گالیاں دیتا رہتا ہے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، آلودگی کے ساتھ اپنے دل کو ایک ویو لینگ پر لے آئیں گے تو وہ آلودگی دل کے اندر گھر کر جائے گی، اور پاکیزگی کے ساتھ اگر اپنے دل کو معطر کر لیں گے تو وہ پاکیزگی دل کے اندر جگہ بنا لے گی۔ یہ تو سارے معاملات اسی کے ہیں کہ انسان کیسے اپنے آپ کو فائن ٹیون کرتا ہے، یہی وہ ریاضت ہے، یہی وہ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں برادران عزیز کہ ماہ رمضان از دا بیسٹ اپارچونیٹی کہ انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر آئیے آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو سنیے گا۔ فسبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، ہینا تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وہینا تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ صبح شام خدا کی بے عیبی، یعنی کوئی بھی وقت ہو تو پروردگار عالم تو بے عیب ہی ہے، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی ثانیہ، کوئی فریکشن آف سیکنڈ ایسا نہیں، کوئی نینو سیکنڈ ایسا نہیں، یعنی لوویسٹ پاسبل قابل تصور یونٹ آف ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کو عیب دار تصور کیا جا سکے، وہ بے عیب ہے۔ سبحان اللہ ہینا تمسون وہینا تصبحون۔ ایک دوسری بات کی گئی کہ نہیں، اس کے ذریعے سے نماز کے اوقات بیان کیے گئے۔ خود اہل سنت مفسرین نے، برادران اہل سنت کے جو مفسرین ہیں، انہوں نے اس پر بہت زیادہ اصرار کیا، شاہ ولی اللہ وغیرہ نے، کہ اس سے مراد یہ نماز کے اوقات ہیں کہ جو دن میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی ٹائمنگز کے اوپر، حالانکہ یہاں پہ کوئی ذکر اس طرح کا نہیں ہے، مگر وہی والی بات کہ سبحان اللہ اس کو سبح کے معنی میں لے کر کہ تسبیح پروردگار کرو، ہینا تمسون جب شام کا وقت ہے، وہینا تصبحون اور صبح کے وقت، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے، تعریف، فی السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یہ ہو گیا ظرف مکان۔ یہ آپ جانتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، یہی دو چیزیں ہیں نا، ظرف کے اعتبار سے یا ٹائم لائن ہے اور یا پھر مکان کی بات ہے کہ آپ اسپیس کی بات کر لیں۔ تو ٹائم کے اندر کا صبح شام، فی السماوات والارض، آسمانوں میں زمین میں، یعنی نہ کوئی زمانہ ایسا ہے جو تسبیح و حمد پروردگار سے خالی ہے، نہ کوئی مکان ایسا ہے کہ جو تسبیح و حمد پروردگار سے خالی ہے۔ لہ الحمد فی السماوات والارض وعشیاً، اور عشاء کا وقت، رات کا وقت، وہی بعض نے اس کو عصر کا بھی کہا ہے، حیران ہوں، لیکن بہرحال عشیاً یہ رات کا وقت، وہینا تظہرون، اور ظہر کا وقت۔ اب آپ واپس سے ذرا اس آیت کو میرے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سنیے گا۔ اس آیت کے اندر تسبیح پروردگار کا ذکر ہے 1، حمد پروردگار کا ذکر ہے 2، کچھ ٹائم لائن ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے، ظرف زمان کی بات ہے، مکان کی بات ہے، یہی چیزیں ہیں۔ ٹائم کون کون سے بتائے گئے؟ ہینا تمسون وہینا تصبحون، تمسون شام کا وقت، تصبحون صبح کا وقت، عشیاً رات کا وقت، تظہرون ظہر کا وقت۔ ٹائم کتنے ہوئے؟ کتنے وقت بتائے اس کے اندر؟ 4۔ نمازیں کتنی ہیں؟ تو وقت تو 4 بتائیں۔ اگر 5 نمازیں ہیں تو یہ 4 وقت کا ہم کیا کریں؟ اگر 5 نمازوں کے 5 الگ الگ وقت ہیں تو ٹائم 5 ہونے چاہیے، مگر یہاں پہ 4 بتائے گئے ہیں۔ یہ 4 وقت اگر بتائے گئے ہیں تو فقہ اہل بیت کے بغیر ان 5 نمازوں کو ان اوقات کے اندر آپ کیسے منطبق کریں؟ یعنی غور کیجئے، تمسون شام کا وقت، آپ اس کو عصر پہ لے جائیے، تصبحون اس کو صبح پر لے جائیے، فجر پر، عشیاً اس کو رات پر لے جائیے تو عشاء کی نماز ہو گئی، تظہرون اس کو آپ ظہر پر لے جائیے، مغرب کا کیا کریں گے؟ یا تو کہیے کہ 4 نمازیں خدا نے رکھی ہیں۔ پروردگار عالم کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو مومنین کے اوپر واجب کیا ہے وقت کے ساتھ۔ تو وقت کیا ہے پھر؟ کیا یہ 4 وقت ہیں، 5 وقت ہیں، 3 وقت ہیں؟ افضلیت کے الگ الگ 5 وقت ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا بنیادی طور پر قرآن مجید کے اندر نمازوں کے 5 اوقات ڈسکس نہیں کیے گئے کہیں پر بھی۔ فقہ اہل بیت کے بغیر آپ ان ٹائمنگز کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے۔ میں اس کے اندر کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، لیکن صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ فقط صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد کو ہی دیکھ لیں، امام ترمذی نے تو بہت کیٹیگوریکلی اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، مگر صرف اس کو اگر آپ دیکھ لیں اور یہ 2-3 ریفرنسز
میں پھر واپس کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی مناظرہ نہ گفتگو نہیں کر رہا، نہ میرا یہ جاب ہے، مگر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے ضرور چاہوں گا کہ وہ ان باتوں کی طرف متوجہ ضرور رہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے الفاظ ذرا دیکھیے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ اگر ذرا سا اس کو سرچ کر لیں گے یو ول فائنڈ ایوری تھنگ۔ ابن عباس سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، صلیت میں نے نماز پڑھی، مع رسول اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ، ثمانین جمیعہ 8 رکعت ملا کر، یعنی وداؤٹ اینی گیپ، 4 کمپلیٹ، پھر اس کے فوراً بعد 4 رکعت نماز، وسبعا جمیعہ، اور 7 رکعت ملا کر، 3 اور 4 وداؤٹ اینی گیپ۔ قلت، پھر اس کے بعد میں نے مخاطب کر کے جو تھا اس کو پوچھا، اظنہ اخر الظہر، اس نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کو ڈیلے کیا، یعنی عام طور پر ظہر جس ٹائم پر پڑھی جاتی تھی اس سے پیغمبر اکرم نے ڈیلے کیا، وعجل العصر، اور عصر کو جلدی پڑھا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں عجل العشاء واخر المغرب، اسی طریقے سے عشاء کو جلدی پڑھا اور مغرب کو لیٹ کیا، یعنی یہ کیا پیغمبر اکرم نے۔ قال وانا اظن، میں نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ یہ بخاری کی عبارت ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی۔ اس بخاری کی شرح میں مولانا وحید الزمان حیدرآباد دکن کے، یہ بہت مشہور عالم دین ہے اہل حدیث کے، کہ جنہوں نے صحاح ستہ کی شرح لکھی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 6 کی 6 کتابیں ان کی شرح انہوں نے لکھی۔ اس کے اندر ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ حدیث صاف ہے کہ 2 نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ مدینے کا ہے، نہ وہاں کوئی خوف تھا نہ بارش تھی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی عذر ہو، بھائی خوف تھا اس لیے جمع کر لی، بارش ہو رہی تھی جگہ نہیں ملے گی آگے کیا کریں گے تو ابھی نماز پڑھ لو، نہ نہ نہ، اٹ واز ناٹ دا کیس، نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی میدان جنگ اور نہ ہی کوئی بارش۔ اوپر گزر چکا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک یہ جائز ہے، یہ مولانا وحید الزمان لکھ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے نزدیک یہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث لکھی، اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث پر آ جائیے، یہ صحیح بخاری تھی نہ صحیح مسلم۔ ان ابن عباس، یہ بھی ابن عباس کی روایت ہے، قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الظہر والعصر، کہ پیغمبر اکرم نے جمع کیا ظہر اور عصر کے درمیان، والمغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا، بالمدینہ، مدینے کے اندر، یعنی مدینے پہ اصرار اس لیے ہوتا ہے کہ مدینے میں تو جنگ کے لیے باہر نہیں گئے ہیں، مکہ کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، مدینے کی بات ہو رہی ہے، مدینے میں، اس کا مطلب جنگ کے لیے باہر نہیں گئے، مدینے میں ہیں۔ فی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی خوف تھا نہ مطر، مطر کہتے ہیں بارش کو، نہ خوف تھا نہ مطر، بارش بھی نہیں تھی۔ وفی حدیث وقی، اور وقی کی حدیث میں، وقی ایک شخصیت کا نام ہے، ان کی حدیث میں یہ ہے کہ قلت لابن عباس، کہ میں نے ابن عباس سے یہ پوچھا، لما فعل ذالک، اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کیا؟ اگر ابھی ٹائم نہیں آیا تھا، جو معروف رواج تھا اس کے مطابق پیغمبر اکرم ویٹ کرتے تھے، تو عصر کی نماز کو پہلے کیوں پڑھا؟ کس لیے؟ یا عشاء کی نماز کو پہلے کیوں پڑھا؟ تو جواب سنیے گا کہ پیغمبر اکرم کے اس فعل کے حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا، کہ لا یحرج امتہ، پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ امت سختی میں مبتلا نہ ہو، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح بھی پڑھ لو تو نماز بالکل ٹھیک ہے، کہ لا یحرج امتہ۔ وفی حدیث ابی معاویہ قیل لابن عباس، اور ایک اور حدیث کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر ابن عباس سے کہا کہ کیا ارادہ تھا پیغمبر اکرم کا، تو انہوں نے کہا ارادہ اللہ یحرج امتہ، وہی جواب ریپیٹ کیا کہ ارادہ پیغمبر کا یہ تھا کہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح سے بھی نماز بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ فضیلت کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جواز کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ ہمارا شکوہ ہے اپنے محترم برادران سے کہ جب ان کی صحیح ترین کتابوں کے اندر، جس کو وہ صحیح کے عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ ایرر فری بک ہے، تو ونس اٹ از ان دا بک وچ از جسٹیفائڈ ایز ایرر فری، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر اگر یہ چیز موجود ہے تو آپ ہمارے فعل کو ایرر مت کہیے، اس حدیث کے بارے میں فیصلہ کیجیے۔ انصاف یہ ہونا چاہیے، ہم تو اگر عمل کر رہے ہیں، ہم ان حدیثوں کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہے، بی ویری کلیئر، ہمارا روٹ یہ نہیں ہے،
ہمارا روٹ تو یہ ہے کہ جعفر صادق نے محمد باقر سے سنا، محمد باقر نے زین العابدین سے سنا، زین العابدین نے حسین سے سنا، حسین نے حسن سے، حسن نے علی سے، علی نے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے جبریل سے، جبریل نے خدا سے سنا. ہمارا روٹ یہ ہے. ہم ان حدیثوں کی وجہ سے ہم بخاری کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں کر رہے. ہم تو صرف اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اگر وہ ایسا ہوتا کہ ہمارے پاس ہی ہوتا تو بات الگ تھی، مگر یہ تو اگر جرم ہے تو جرم وہ ہے کہ جو آپ کی کتابوں کے اندر بھی نقل ہوا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں کچھ انصاف سے تو فیصلہ کریں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو غور کرنے والی بات تو ہے. پھر ظاہر ہے کہ کچھ معتدل مزاج جو علماء ہیں، مولانا اسحاق مدنی صاحب وغیرہ نے سوشل میڈیا پر آ کر جب تک وہ حیات تھے تو اس کے حوالے سے بڑی باتیں کر دیں، اور مجھے خوشی ہے کہ بہرحال جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی طرف کچھ ایک ڈائلیوٹ ان کا بیہیویئر وہ ہمارے سامنے آئے، کچھ چیزیں پیسیفائی ہوئی جس کی مجھے واقعاً خوشی ہے. سنن ابی داؤد کے جو الفاظ ہیں اس میں بھی آپ ذرا دیکھ لیں. سنن ابی داؤد میں اس باب کے شروع میں جو وضاحت موجود ہے اس کے الفاظ یہ ہیں. یہ میں شیعت کا مقدمہ حسین امینی صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے اس سے اس کو پڑھ رہا ہوں. سنن ابی داؤد کے الفاظ کیا ہیں؟ جم کی دو صورتیں، جم کرنا یعنی ملانا، اس کی دو صورتیں. ایک جمع تقدیم کہ جمع کرتے ہوئے پہلے پڑھ لینا عصر کو، یعنی جو روٹین کا عام طور پہ ٹائم سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے، اور دوسری جمع تاخیر کہ جو پہلی نماز تھی اس کو تھوڑا سا ڈیلے پڑھنا. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت عصر اور مغرب کے وقت عشاء پڑھ لے، اور جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کے وقت میں ظہر اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھے. دونوں طرح کی جمع حضرت سے ثابت ہے. وہ بخاری کہہ رہے ہیں، امام مسلم کہہ رہے ہیں، یہ صحیح، یہ ابو داؤد ہو گیا، امام ترمذی وہ تو بہت کیٹیگوریکلی، یعنی جس طریقے سے ان کے علماء کوٹ کرتے ہیں کہ آپ عمل نہ کریں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، حدیث میں تو کوئی خرابی نہیں، حدیث تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. مگر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جیسے مثلا احناف ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری فقہ کے اندر اسی طرح. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کبھی اس بارے میں سوچا تو جائے کہ حدیث پہلے ہوتی ہے یا فقہ پہلے ہوتی ہے. یعنی غور کیجئے، حدیث پہلے ہوتی ہے یا فقہ پہلے ہوتی ہے؟ فقہ پہلے نہیں ہوتی ہے، حدیث پہلے ہوتی ہے. حدیث سے فقہ نکلتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ فقہ پہلے آ جائے حدیث بعد میں آئے. مگر آپ کو شاید یہ خوشگوار حیرت ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے برادران کا معاملہ یہ ہے. امام بخاری فقہی طور پر شافعی تھے. کمال نہیں؟ یہ کمال نہیں ہے کہ فقہی طور پر امام بخاری، یعنی وہ جو حدیث کو جمع کر رہے ہیں وہ پہلے سے شافعی ہیں. ان کی وہ فقہ کے جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں وہ پہلے مرتب ہو چکی ہے، اور جن حدیثوں کو آج صحیح کے طور پر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہیں. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یہ کہا کرتے تھے کہ عجیب معاملہ ہے کہ پہلے حدیثوں کو جمع ہونا چاہیے تھا پھر فقہ نکلنی چاہیے تھی. یہاں پر الٹا معاملہ ہے کہ پہلے فقہ مرتب ہوئی ہے پھر احادیث کو جمع کیا گیا. واقعاً یہ بہت حیرانی کی بات ہے، مگر ہے اسی طریقے سے. اسی لیے ہمارے بعض آپ نے شاید سنا ہو کہ دوستوں کی جو گفتگو، اب نیٹ تو نیٹ ہے، اب سوشل میڈیا تو ایک الگ ہی پوری دنیا بن گئی، لیکن یہ کہ عجیب ایک گفتگو ہم نے سنی. انہوں نے کہا بخاری میں یہ لکھا، آپ بخاری میں دکھا دیں. انہوں نے بخاری میں دکھا دیا تو کہا لیکن بخاری ہم پر حجت نہیں ہے کہ وہ فقہی طور پہ شافعی تھے، ہم تو حنفی ہیں. یہ تو بہت ہی عجیب ہے. یعنی کچھ متع کے اوپر گفتگو تھی، دوسرے بعض مسائل پر گفتگو تھی، تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی بڑے اچھے ایک ماحول کے اندر. کہا کہ یہ بخاری کے اندر آپ دکھا دیں گے تو ہم مان لیں گے. بخاری میں دکھا کہ وہ، مگر بخاری جو تھے وہ تو فقہی طور پہ شافعی تھے. افسوس، افسوس، یعنی اس پر سوائے افسوس کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہے معاملہ ایسا ہی. بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی، اور اب اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں مفصل مصائب پڑھ سکوں. مفصل تو خیر ویسے بھی ان ایام کے اندر مصائب نہیں پڑھے جاتے، لیکن کچھ نہ کچھ تبرکن ذکر مصائب ضرور ہوتا ہے. مگر یاد رکھیے گا، اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ منزل مصائب پر ذکر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو سید سجاد سے امام نے کی تھی. سید سجاد سے رخصت آخر کے موقع پر جب امام تشریف لائے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مکالمہ ہوا تھا. تو سید سجاد نے یہ پوچھا تھا کہ بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا بس میدان میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد وقت شہادت ہے. کہا بیٹا بابا حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ کہا قد قتل، قتل کر دیے گئے. کہا بابا مسلم بن اوسجا؟ کہا قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے. ایک ایک کا نام لے رہے تھے اور امام کہہ رہے تھے قد قتل، وہ قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے.
پھر اس کے بعد امام نے کہا بس اتنا سمجھ لو کہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، اب خیموں میں مردوں میں یا تم باقی بچے ہو یا میں باقی بچوں. تو سید سجاد نے جناب زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں ایک کام کیجئے، مجھے میرا عصا دیجئے اور ایک تلوار دیجئے. تو جناب زینب نے کہا بیٹا عصا کا کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں میرا بابا کتنا غریب ہو گیا، کتنا تنہا ہو گیا، اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں عصا کے سہارے میدان میں جاؤں اور اپنے بابا سے دفاع کروں. تو اب اس کے بعد امام حسین نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہے، یہ کربلا کا جہاد چھوٹا جہاد ہے، یہاں جان تو جائے گی سر تو کٹیں گے مگر یہ چھوٹا جہاد، بڑا جہاد تم کو کرنا ہے، وہ کوفہ اور شام کا جہاد ہے کہ جہاں پر پھپھی اور مائیں بہنیں ہوں گی اور ان کے سروں پر چادریں نہیں ہوں گی، ان سب کے ساربان بن کے تمہیں بازاروں اور درباروں میں جانا ہے، وہ بڑا جہاد ہے کہ جو تمہیں کرنا ہے. سید سجاد کو مخاطب کر کے امام نے اور بھی کچھ جملے کہے اور کہا اے سید سجاد جب وطن پلٹ کر واپس جانا اور ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ شیعتی مہما شربتم ما عذبن فذکرونی، اے ہمارے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر، او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی، اور اگر کبھی سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا. اگلا جملہ عرض کروں کہ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، اے ہمارے چاہنے والوں کاش تم ہوتے تو عاشور کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کہ کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہ دیا گیا، اس بے شیر کو سہ شعبہ تیر سے ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، آل محمد کے در سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مرحومہ مرضیہ اکبر جمعہ کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرحومہ مرضیہ کو شامل کرتے ہوئے خادم حسین ابن رجب علی نرگس بھائی بنت راشد، اکبر جمعہ، حسین راشد فاضل اور ان کے خاندان کے مرحومین، زیلانی اور ان کے خاندان کے مرحومین، سومجی خاندان کے مرحومین، تمام ارواح مومنین و مومنات شہداء ملت. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. متوجہ زیارت، وہاں پر کتابیں موجود ہیں، اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے تو اسٹال سے لے سکتے ہیں. عظم اللہ وجورنا وجورکم یا صاحب امر. السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا، السلام علیک یا فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا حجت اللہ یا مولانا یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات۔